کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپیل فائل کرنا چاہتے تھے لیکن وقت گزر گیا اور آپ لیٹ ہو گئے، اور پھر دل میں ایک ہی سوال بار بار آیا کہ کیا یہ اتنی محنتیں کرنے کی کوشش کی ٹرائل کورٹ میں اور اپیل وقت پہ داخل نہیں کی، اور تو کیا کیس میرا ختم ہو گیا، یا کوئی اور راستہ ہے جس میں مجھے ایک اور موقع مل سکتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ احمد، اور آج ہم ایک قانون کی ایک ایسی الجھن کو سلجھانے جا رہے ہیں جو اکثر امتحانات اور عدالتوں میں بحث کا باعث بنتی ہیں۔ جب بھی لفظ سیکشن 5 بولا جاتا ہے تو ذہن میں فوری طور پر تاخیر کی معافی آتی ہے، کنڈونیشن آف ڈیلے جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ضابطۂ دیوانی یعنی پاکستان سول پروسیجر کوڈ کے اندر بھی ایک سیکشن 5 ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک سیکشن 5 ہے آف لمیٹیشن ایکٹ اور ایک سیکشن 5 ہے آف سول پروسیجر کوڈ۔ آج ہم ان چند منٹوں کے اندر 5 8 10 12 منٹ کے اندر اس لیکچر میں ہم دونوں سیکشنز کی ایک سیکشن سی پی سی والا 5 اور ایک سیکشن 5 لمیٹیشن کا دونوں کو تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ آئندہ آپ اسے گڑبڑ نہ کر سکیں، آپ اس میں کنفیوز نہ ہو سکیں۔ چلیں پہلے بات کرتے ہیں اس سیکشن کی جس کا پالا ہمیں روزانہ پڑتا ہے۔ اس کا مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے جو کسی سیکشن لمیٹیشن کی بات ہم کر رہے ہیں۔ پہلے سیکشن 5 یعنی لمیٹیشن کا، اس سیکشن کے اندر ہم جب پرپز کی بات کریں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کسی جائز وجہ سے عدالت نہیں پہنچ سکا تو پھر وہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی درخواست دیتا ہے، اور اسے کنڈونیشن آف ڈیلے کہا جاتا ہے۔ اب اچھا، اس میں آپ کو سیکشن 5 کی الگ سے ایک درخواست دینی پڑتی ہے جس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ بھی لگایا جاتا ہے۔ عدالت جو ہے وہ معقول وجہ دے کر پھر معافی دیتی ہے، وہ جو اپلیکیشن ہے کنڈونیشن آف ڈیلے وہ اپروو کرتی ہے یا پھر اسے ڈکلائن کرتی ہے۔ یہ آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ جو ہے وہ اپنا ریزن، پراپر ریزن، ویلڈ ریزن، کانکریٹ ریزن آپ دے سکتے ہیں۔ اور ریزنز ان میں سے موسٹلی جو ویلڈ زیادہ تر ہوتے ہیں، ایک سنگین بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی بندے کا کوئی جیل میں ہے اور باہر سے اس کے خلاف کوئی ڈکری ہو گئی یا کیس اس کے مخالفت میں آ گیا، یا عدالت کے کسی غلط فیصلے یا حکم کی وجہ سے گمراہ ہونا پڑا، یا عدالت کو خود گمراہ کیا گیا غلط گائیڈ کر کے غلط معلومات دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو ان دیز ریزنز بندے کو جو ہے ایڈوکیٹ کو یا اس لیٹیگنٹ کو پھر کنڈونیشن آف ڈیلے دی جاتی ہے، اپلیکیشن اس کی طرف سے دی جاتی ہے، اس کے وکیل کی طرف سے کہ یہ مجھے ریزنز تھے، یہ میری ایک کنکریٹ قسم کی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں ٹائم کے اندر جو ہے اپیل داخل نہیں کر سکا۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ کی صرف اپیلوں اور درخواستوں یعنی اپلیکیشنز پر ہی کنڈونیشن آف ڈیلے لگتا ہے، یہ اصل دعویٰ یعنی سوٹس پر لاگو نہیں ہوتا۔ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ سیکشن 5 کا لمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ صرف اپیلز اور اپلیکیشنز پر اپلائی ہوتا ہے، یہ سوٹس پر اپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں ہم سیکشن 5 آف دا سی پی سی میں۔ اچھا، یاد رکھیے گا کہ یہ سیکشن تاخیر کے بارے میں قطعاً نہیں ہے بلکہ یہ جورسڈکشن کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اگر اس کو انگلش اس کی پڑھوں تو یہ ہے کہ سیکشن 5 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 governs the application of code to revenue courts. It empowers provincial governments to notify which portions of the CPC apply to revenue courts, ensuring procedure where special revenue laws are silent. It excludes civil court jurisdiction in specified revenue matters. ٹھیک ہے۔
اب یہ تو اس کا سیکشن کا ٹیکسٹ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اچھا، یہ سیکشن ہمیں بتاتا ہے کہ ریونیو کورٹس یعنی ریونیو عدالتیں جو زمین کی لگان اور مالیات کو فالو کرتی ہیں وہ سی پی سی کو فالو کریں گی کسی حد تک. ٹھیک ہے. قانون کہتا ہے کہ جہاں ریونیو قوانین خاموش ہوں گے وہاں سی پی سی چلے گی. یعنی ریونیو کے اندر بھی اگر ریونیو قانون کسی معاملے کے اندر سائلنٹ ہے تو وہاں پر پھر سی پی سی کو اویل کیا جائے گا. لیکن صوبائی حکومت کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن نکال کر یہ کہے کہ سی پی سی کا فلاں حصہ ریونیو کوڈ پر لاگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یا یہ حصہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ کچھ ماڈیفیکیشنز کے ساتھ لاگو ہوگا. یہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی لیجسلیشن کر کے اس کے ساتھ ان چیزوں کو کر سکتی ہے صوبائی حکومت کہ جہاں ریونیو خاموش ہو وہاں پھر کوئی قانون بنایا جائے کہ ریونیو کے اس کوڈ پر. دیکھیں آسان لفظوں میں اگر کہوں کہ سی پی سی کا سیکشن 5 وہ ریونیو کوڈز کے بارے میں بتاتا ہے اور جہاں پر پھر ریونیو کوڈز کو یہ سائلنس کا پتہ چلے کہ یہاں پر یہ قانون کوئی نہیں بتا رہا کچھ چیز تو پھر وہاں اسے سول پروسیجر کوڈ کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اگر میں چلوں اور کہوں کہ آسان الفاظ میں سی پی سی کا جو سیکشن 5 ہے وہ سول کورٹ اور ریونیو کورٹس کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے. قانونی طور پر سپریم کورٹ کے کئی فیصلے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ لیمیٹیشن ایکٹ کا سیکشن 5 انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, اسی سختی سے نہیں بلکہ لچک کے ساتھ دیکھنا چاہیے. جبکہ سی پی سی کا سیکشن 5 انتظامی نوعیت کا ہے جو حکومت کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ زمینوں کے معاملات کو عام دیوانی مقدمات سے الگ رکھ سکے. ٹھیک ہے. میں دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اصل میں دونوں سیکشنز کو بار بار اس لیے ملا کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آئے. سیکشن 5 آف دا لمیٹیشن ایکٹ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, اسے سختی سے نہیں بلکہ لچک کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کی اتنی زیادہ انٹرسٹ انوالو ہوتی ہے, بہت سی زمینیں, ایک بندہ ہے مثال کے طور پر اس کی 1 ایکڑ زمین ہے, غریب بندہ ہے, اگر وہ لمیٹیشن میں آ کے اور اس کے بعد پھر وہ اپیل داخل نہیں کر سکتا تو اس کا پورا حق مر جاتا ہے. اس لیے سپریم کورٹ زیادہ تر لینینٹ ہے, اس کے اندر پولائٹ کہہ لیں یا یوں کہیں کہ وہ اس کے اندر تھوڑا سا سختی سے کم پیش آتی ہے. اور یہ اپنے فیصلوں کے اندر اس نے بہت سی جگہوں پر سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سختی سے نہیں بلکہ لچک کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اچھا, جبکہ اسی کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں سی پی سی کے سیکشن 5 کو تو وہ صرف انتظامی نوعیت کا ہے جو حکومت کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ زمینوں کے معاملات کو عام دیوانی مقدمات سے الگ رکھ سکے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ اینڈ سیکشن 5 آف سول پروسیجر کوڈ سمجھ آ گیا ہوگا. اور ناظرین, اگلی بار جب آپ سیکشن 5 پڑھیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کتاب کون سی لی ہے. لمیٹیشن ایکٹ کے لیے ہے تو معافی مانگنی ہے, اور اگر سی پی سی کے لیے ہے تو ریونیو کوڈ کا معاملہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. آسان لفظوں میں, بس آسان بھاشا یہ ہے کہ اگر لمیٹیشن ایکٹ کا سیکشن 5 ہے تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا کنڈونیشن آف دا ڈیلے وین یو آر فائلنگ دا اپیل. اور جو سیکشن 5 سی پی سی کا ہے وہ فقط انتظامی معاملات کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ریونیو کوڈس کی انتظامی معاملات کے لیے, یعنی دماغ میں بٹھا دیں کہ یہ جو سیکشن 5 ہے یہ ریونیو کوڈس سے کنیکٹڈ ہے, کنسرنڈ ہے. امید ہے کہ آج آپ ان چند منٹوں کے اندر آپ نے دونوں سیکشنز کے تصورات کو واضح طور پر سمجھ لیا ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی کنفیوزنگ سیکشنز پر اور بھی ویڈیوز بناؤں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے. اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا ضرور خیال رکھیں
اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔